اب میں دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کو سپیریئر یونیورسٹی سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ سب کی تالیوں میں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام جناب نعیم اشرف صاحب جی ایم سٹرو پاک، میرے بہت ہی پیارے بڑے بھائی پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب، جن کی موجودگی کے اندر شاید یہاں پہ بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، پیارے بھائی ممتاز عارف صاحب، ہائیلی ریسپیکٹیبل پروفیسر ڈاکٹر سرور صاحب، دیگر مہمانان گرامی، سرگودا کے شہینوں، آج یہ بہت بڑی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے پوری دنیا کو بدلنے کے لیے جن ایس ڈی جیز کو ڈیزائن کیا ہے، ان میں ایک سب سے بڑا ایس ڈی جی ہائر ایجوکیشن کے اندر ایک تبدیلی لانے کا مقصد ہے، اور جس کے اندر اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے اندر لنک کرنے کا ایک ویژن اور مشن سٹارٹ کیا گیا ہے. اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان کے تمام انڈسٹریل یونٹس کے اندر یہ کریڈٹ سٹرو پاک کو جاتا ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے درمیان میں یہ برج اور لنک ڈیولپ کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ اٹھایا گیا ہے وہ جناب نعیم اشرف صاحب کی قیادت میں سٹرو پاک نے اٹھایا ہے. آج اقبال کا ایونٹ ہے تو اقبال نے ہی ایسی شخصیات کے لیے کہا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اس قوم کو ایسے ہی میر کارواں کی ضرورت ہے کہ جو اس قوم کے وہ پہلو جو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اب اقبال کے افکار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اقبال کا وہ مشن، اقبال کا وہ ویژن، اقبال کا وہ کلام جس کو ہم آفاقی کلام کہتے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے اگر وہ نوجوانوں سے مخاطب ہوا تھا، وہ مزدوروں سے مخاطب ہوا تھا، وہ علماء سے مخاطب ہوا تھا، اس نے اپنی قوم کو جو پستی میں تھی، جو محرومی میں تھی، جو محکومی میں تھی، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کی خودی کو اجاگر کرنے کے لیے جو پیغام اقبال نے پاکستان سے بننے سے پہلے دیا تھا، آج کی حالت زار کو اگر آپ دیکھیں، اس کا تقابلی جائزہ کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ باتیں جو اقبال نے اس وقت کی تھیں وہی باتیں آج کا بھی دارو ہیں، آج کی پرابلمز کا بھی علاج ہیں. آج کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے. اقبال نے اسی تقابلی جائزے کے تحت، جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی، آدمی یہ سمجھتا ہے میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وہ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو ہر وقت محرومی کی باتیں کرتا ہے، تو اپنی کمزوری کی باتیں کرتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا کہ اقوام مغرب کے ساتھ اپنی قیاس کو نہ بڑھا، ان چیزوں کا نہ کر. اقبال جب جرمنی میں گئے تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اقبال تو نے یہ ویژن کہاں سے ڈیولپ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ میں نے قرآن سے یہ سیکھا اور اپنی مشرقی معاشرت یہ سارا کچھ سیکھا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے اس کو برکت کی کتاب سمجھ کر اوپر رکھنا شروع کر دیا. وہ جو آفاقی پیغام، جو ضابطہ حیات، جو ضابطہ کلام، جو ضابطہ زندگی قرآن نے دیا تھا، اس سے ہم دور ہو گئے. اقبال اس قوم کے بچوں کو شاہین دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ انسان کو کہتا ہے کہ تو اپنے اندر وہ شاہین کی خصوصیات پیدا کر. وہ اس لیے کہتا ہے کہ اپنی نظر کو بلند کر، اپنی پرواز کو بلند کر. پیٹ کے اندر اگر بھوک ہے تو حرام نہ کھا، لمبی پرواز کر کے اگر جانا پڑتا ہے تو لمبی پرواز کر کے جا. اگر تجھے پانی کی پیاس ہے تو چھپڑ کا پانی نہ پی، تو چشمے کے پانی کے لیے لمبی پرواز کر. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے اندر، انسانوں کے اندر، پست پہ ایک محرومی کی قوم کے اندر وہ تمام خصوصیات پیدا کرنا چاہتا ہے جو شاہین کے اندر
پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے وہ اس نوجوانوں کو کہتا ہے کہ یہ نوجوان اس قوم کا روشن دماغ ہیں, اگر دماغ روشن ہو جائے گا تو پوری قوم روشن ہو جائے گی. وہ ان نوجوانوں سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھا ہے. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے, پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب. اقبال آج کی بھی تمام پرابلمز کا علاج ہے. میں اس سرگودا کے شہینوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی کرے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں ہمارا نام پیدا ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم غربت سے نکلنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سیاسی میدان میں, تعلیمی میدان میں دنیا کی تمام حدوں کو کراس کر جائیں, تو اقبال کے افکار سے آگاہی کرنی پڑے گی. اگر اقبال کو نہ سمجھ سکے تو آپ اپنے آپ کو نہ سمجھ سکو گے, اور اگر اپنے آپ کو نہ سمجھ سکے تو دنیا میں وہی کام ہوگا جو دنیا میں ڈوبنے والی قوموں کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ اس قوم کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں سٹرو پاک کی ایڈمنسٹریشن کو کہ جنہوں نے آج کا یہ سیشن رکھا, اور یہ سیشن وہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان, اپنی قوم کو پہچان, اپنے آباء و اجداد کو پہچان, اور پھر اس اندھیرے میں سے اپنے راستے کا انتخاب کر جس پہ چل کر تو اپنی پرابلمز کا علاج کر سکے گا. تھینک یو ویری مچ.